یہ سوال بہت بار ڈسکس ہو چکا ہے کہ خود پر کس طرح قابو پایا جائے۔ اب اس میں یہ مسئلہ جذباتی سطح پر بھی ہے کہ میں اپنے غصے پر کس طرح قابو رکھوں، یا پھر میں اپنی شہوت پر کس طرح قابو رکھوں، یا پھر میں اپنے لالچ کو کس طرح قابو رکھوں، یا پھر میں خود کو جو کرپشن میں ڈال لیتا ہوں اس کو کس طرح قابو رکھوں۔ اس پر بہت بار بات ہوئی ہے، اور یہ سوال تقریباً مجھ سے میرے 4 سالہ کیریئر میں ہر سیشن میں آخر پر لازمی پوچھا گیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہ واضح کریں گے کہ کس نے کس پر قابو پانا ہے۔ تو ہم تھوڑا انسان کی جو ترکیب ہے یا جو انسان کا مرکب ہے، ہم تھوڑا اس کو سمجھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ سواری کس نے بننا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر سوار کس نے ہونا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ انسان جسم ہے، دوسری سطح پر انسان ذہن ہے، اور تیسری سطح پر انسان روح ہے۔ یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو اس دنیا میں ایک انسان جو ہے وہ انسان کہنے لائق بنتا ہے۔ اب روحانی پہلو کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم ذہن اور جسم کو تھوڑا جو ہے نا اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ جو جسم ہے اس کی کچھ ضرورتیں ہیں۔ وہ ضرورتیں کیا ہیں؟ جو بڑی ضرورتیں ہیں، جو ان کی جسم کی جبلتیں ہیں۔ جبلت آپ ایسی ضرورت کو کہہ لیں جس کو ریپیٹ کیے بغیر انسان کا رشتہ جسم و جان برقرار نہ رہ سکے۔ پہلی جو انسان کی جبلت ہے وہ ہے بھوک، اور دوسری ہے جنس یا سیکس۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو جسم کو ہر حالت میں پرفارم کرنا ہوتی ہیں۔ کچھ چھوٹی اس کی ضرورتیں ہیں، جیسا کہ سونا، نیند اس کی حتمی ضرورت ہے، پانی پینا وہ اس کی ایک حتمی ضرورت ہے، اور اس کے اندر کچھ ہارمونل سسٹم ہیں، اس کے اندر کچھ کیمیکل ہیں جن کا اتار چڑھاؤ ہونے سے ہماری شخصیت کے جو تھاٹ پروسیس ہیں ان پر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے۔ دوسری ہماری جو شخصیت کا پورشن بنتا ہے، یا جو دوسری سائیڈ ہے، وہ ہے ہمارا ذہن۔ ذہن کیا ہے یا وہ کیوں ہے؟ بلکہ حضرت اقبال کی زبان میں کہیں تو وہ کہتے ہیں، اگر تجھے الجھن نہ ہو تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، کہ اس کی درست شناخت نہ اس کی روح ہے اور نہ ہی اس کا بدن ہے، کیونکہ جو روح ہے وہ جو ہے نا وہ وحدت میں ہوتی ہے، اور جو جسم ہیں وہ کثرت میں ہوتے ہیں۔ روح اور جسم کی یونیفیکیشن جہاں پر ہوتی ہے، جہاں پر وہ مل جاتے ہیں، اس مقام کا نام ہے ذہن۔ اور ذہن جو ہے اس کا جو سب سے اہم فنکشن ہے وہ ہے خیال، وہ ہے تھاٹ پروسیس۔ اب اس دنیا میں اس جسم کو چلنے کے لیے مختلف ضابطوں میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر ہم دین سے باہر کے ضابطوں کی بات کریں تو وہ ہے فطریات، نیچر۔ اس میں ذہن کو تمیز دی جاتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا جو ہے وہ کنسیپٹ لے کر چلے گا۔ وہ دیکھے گا کون سی چیز اس کے لیے صحیح ہے، کون سی چیز اس کے لیے غلط ہے۔ وہ یہ دیکھے گا کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا پھر وہ یہ دیکھے گا کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے، یا کون سی چیز اس کے لیے منفعت بخش ہے، یا کون سی پروڈکٹیو ہے، کون سی ڈسٹرکٹیو ہے۔ تو یہ کہ ذہن کے جو ہیں وہ چند فنکشنز ہیں۔ جب ذہن روح کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، یعنی کہ دین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو تب اس کے کچھ سٹینڈرڈ اور بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صحیح غلط سے اٹھ کر گناہ اور ثواب کے دائرے میں چلا جاتا ہے، اور صحیح غلط کے بجائے حق و باطل کے دائرے میں چلا جاتا ہے، اور فائدہ مند اور نقصان دہ کے بجائے یہ دیکھنے لگ جاتا ہے چیزوں کو آخرت کے نقطہ نظر سے، کہ ممکن ہے کوئی چیز یہاں پر فائدہ مند ہو
اور بعد میں اس کا نقصان بھی ہو، یا یہاں پر وہ چیز نقصان دہ لگ رہی ہو لیکن بعد میں اس کا کوئی افادیت کا پہلو ہو۔ تو ذہن کو یہ جو تمیز ہے یہ دین دیتا ہے۔ تو اب چیلنج کیا ہے کہ جو جسم ہے جو کہ اس ذہن کو اس دنیا میں سواری کے لیے ملا ہے، یہ یاد رکھنا۔ جیسے آپ اگر موٹر سائیکل پر سواری کرتے ہیں تو آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، نہ کہ وہ آپ کے سفر کی سہولت کے لیے بنا ہے، نہ کہ وہ اپنی ڈیمانڈز آپ سے منگوانے کے لیے، اپنی ڈیمانڈز اپنی پوری کروانے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ آپ کی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں ایگزسٹ کرنے کے لیے ہمارے نفس کو یا ہمارے ذہن کو یا ہمارے خیال کو اس دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے، اور یہ جسم کی اوقات ایسے ہے کہ اگر یہ میرا ہاتھ کاٹ بھی دیا جائے تو میں پھر بھی وہی انسان ہوں جو ہوں، میرا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے میں وہی انسان ہوں جو میں ہوں، میرے پاؤں کاٹ دیے جائیں میں وہی انسان ہوں جو ہوں، میری آنکھیں نکال دی جائیں میں وہی انسان ہوں جو ہوں، میرے کان کاٹ دیے جائیں میں وہی انسان ہوں جو کہ میں ہوں۔ اس کا مطلب جسم کے کم زیادہ ہو جانے سے میری اصل شخصیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میری شخصیت کے ایگزسٹ کرنے کے لیے ایک دنیاوی سہولت یا ایک پن پوائنٹ کرنے کے لیے ایک چیز ہے، یہ میں خود نہیں ہوں۔ لیکن اس کی چند ڈیمانڈز ہیں، یہ انا بھی رکھتا ہے، اس کے اندر ایک ایول انٹیلیجنس ہے جسے اسفل سافلین کہہ لیں، یہ کھانا چاہتا ہے، اس میں کوئی حلال حرام کی تمیز کو یہ مد نظر نہیں رکھنا چاہتا، بس اس سے جو ہے وہ ہر حال میں کھانا چاہیے۔ وہ کسی شاعر نے لکھا ہے کہ وہ رام کا لڈو بھی کھاتا ہے، وہ رحیم کی کھیر بھی کھا لیتا ہے، وہ بھوکا ہے اسے مذہب کہاں سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مطلب کہ کہہ لیں اپنی ضرورت کے لحاظ سے خود غرضی کا ایک سمبل ہے جو جسم ہے۔ اسی طرح اس کے مطلب کہ اور بھی چند چیزیں ہیں جو کہ زیادہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں لگتا۔ خیر، تو یہ اپنی ضرورتوں کو جب پورا کرنا چاہتا ہے تو یہ ذہن سے یا ذہن کی دی ہوئی کمانڈ کو نیگیٹ کرتا ہے۔ مثلاً آپ نے یا میں نے کہیں پر میرے جسم نے یا میرے اس جسم کے مائنڈ نے چاہا کہ میں یہ چوری کر لوں، یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، لیکن میرا اخلاقی ذہن جسے احسن تقویم کا ہم نام دے دیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا، میں نے کل کو اس کا حساب بھی دینا ہے، یہ معاشرتی طور پر اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی ڈیمانڈ حاوی ہو جائے ذہن پر یا اس اخلاقی آواز پر، تو اس کا مطلب اب ہمارا جو ہے نا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں خود پر کس طرح قابو رکھوں، یعنی میرا اخلاقی ذہن میری جسمانی ڈیمانڈز کو کس طرح ضابطے میں رکھے، یہ ہمارا درست سوال ہے، اور یہ وہ پورشن بنتے ہیں جس کو ہم ہمیشہ سے ڈسکس کرتے آئے ہیں۔ تو اس کا جو سمپل سا جو سادہ سا علاج بنتا ہے میرے خیال سے، یا یوں کہہ لیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اپنے اس جسم کی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل میں ایک تمیز اور توازن قائم رکھ کر دکھائے۔ اور یہی ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے مجھے یہی ملتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے خود ہی خود پر ظلم کیا، یعنی کہ گندم جسم نے کھائی تھی، ذہن تو نہیں کھاتا، یا وہ اخلاقی شعور تو نہیں کھاتا، تو اب جسم نے اس اخلاقی شعور پر ظلم کیا تھا۔ گناہ کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ جب جسم اپنی خواہش کو اخلاقی ضابطے سے باہر نکل کر تکمیل دے لے تو وہ ہر حالت گناہ کی حالت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اب کرنا یہ ہے، اس کا ایک تو جو سائیکالوجی میں بتایا جاتا ہے عام طور پر ٹرینرز بھی ڈسکس کرتے ہیں، وہ یہ ہے
کہ آپ اپنی جو وہ خواہشات ہیں ان کو دبا کر نہ رکھیں، ان کا کیتھارسس کریں، ان کو کسی طرح تکمیل دیں۔ جیسے کہ آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنے ایک کمرے میں پنچنگ بیگ لٹکا لیں اور پھر جا کر اس کو جو ہے وہ آپ پنچ ماریں تو آپ کا غصہ نکل جائے گا۔ تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ یہ مطلب کہ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر مجھے شہوت آئے تو کیا کرے، کوئی اسی طرح کا اس کا جواب دیا جاتا۔ یہ جواب غلط ہیں، یہ یورپین سوسائٹی کے لیے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن کو دین کی تعلیم نہیں ملی، اس لیے ان کے پاس غصے کو ضبط کرنے کا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ ذہن نے سٹیپ لینا ہوتا ہے ریفرنس پر، کسی حوالے پر۔ خیر، تو اس کا میرے خیال میں اس طرح کے جواب نہیں ہیں کہ ہم ان جذبات کو کہیں پر نکال دیں تو اس طرح ہماری جو ہے وہ والی خواہش یا وہ والی جو ایک جسمانی سطح کی یا ایک جبلی سطح کی آرزو ہے وہ مدھم پڑ جائے گی۔ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہوگا، وہ مزید کی ڈیمانڈ کرے گا۔ انسانی جسم یا جبلتیں کچھ اس طرح ڈیزائن ہیں کہ ان کی جس شے کی آپ تکمیل کرنے لگ جائیں وہ پھر اس کا سٹینڈرڈ بڑھاتے جاتے ہیں۔ جیسے آپ پہلے جو ہے وہ آدھے گلاس پانی پہ آپ کی جبلت فلفل ہو رہی تھی تو اب وہ پورے پر ہوگی، وہ زیادہ کی ڈیمانڈ کرے گی۔ تو اس کا پھر آپ کبھی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکیں گے۔ اسی لیے ایسا ہوا ہے نا کہ جو یورپین سوسائٹی تھی اس نے پہلے جسم کی اس ڈیمانڈ کو پورا کیا کہ جبلت جسموں کو ننگا دیکھنا چاہتی تھی، تو انہوں نے لباس کو مختصر کیا، پھر وہ لباس ہی بالکل غائب ہو گیا۔ پھر ایون اس بے لباسی کو انہوں نے کیپچرنگ شروع کر دی، پھر ان کی ویڈیوز شروع کر دی، پھر ان ویڈیوز میں آگے کچھ ڈیمانڈز پیدا ہو گئیں، پھر وہ آج ایک تشدد کے لیول پر وہ انڈسٹری گئی کھڑی ہے۔ تو انسانی جبلت کبھی بھی فلفل نہیں ہوتی بلکہ وہ مزید کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ وہ جیسے احمد فراز نے کہا تھا، دل کسی حال میں کانے ہی نہیں جانے فراز، مل گئے تم بھی تو کچھ اور نہ جانے مانگے۔ تو یہاں دل کا مطلب آپ جسم لے لیں کہ جسم جو ہے وہ مزید کی ڈیمانڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایسے سمجھ لیں جیسے وہ دوزخ سے آواز آتی حل من مزید، تو یہ مزید کی ڈیمانڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ہم اس کی کوئی بھی ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے، بلکہ اس کا ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے ہمارے دین نے، اور وہ ہے روزے کا۔ میرے خیال میں روزہ جو ہے وہ اخلاقی شعور کو سواری سکھاتا ہے جسم پر، کہ وہ ایک مہینے کے لیے اخلاقی شعور کو اتنا پاورفل بناتا ہے کہ وہ اس جسم کی جائز ضروریات بھی روکنا سیکھ لے۔ جائز ضروریات مہینہ روکیں گے تو جا کر ہم اگلے 11 مہینے اس کی ناجائز ضرورتوں پر اسے شٹ اپ کہہ سکیں گے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی مطلب کہ نفسانی خواہش یا جسمانی خواہش پیدا ہوگی تو ہم نے ہر حال میں اس کو روکنا ہے۔ روکنا کیسے؟ اس کے لیے ریفرنس چاہیے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اس کے لیے ایک خیال چاہیے۔ اگر خیال گروتھ نہ کر رہا ہو تو عمل رک جاتا ہے۔ خیال قوت عمل کا نام ہے، بابا جی واصف علی واصف نے فرمایا۔ یا ایک جگہ اقبال بھی فرماتے ہیں، افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمود، سنگ و خشت سے ہوتے نہیں نئے جہاں پیدا۔ تو ہمیں نا افکار ترتیب دینے ہیں، ہمیں اپنے اخلاقی ذہن کو گروتھ دینا ہے، ہمیں ان اخلاقی شخصیات کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے۔ اب دیکھیں کیسی بڑی ایک مثال ہے، کسی تہذیب میں یہ مثال نہیں ملتی کہ ایک شخصیت ہیں اور وہ کسی کے سینے پہ تلوار لے کے بیٹھے ہیں اور اس نے ایک ایسی حرکت کی ہے جو کہ اپنی ضرورت، اپنی مطلب کہ ذات سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ شخصیت اپنے ایموشنز پر اتنی سوار ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ بیٹھے ہیں، اور اس نیچے لیٹے شخص نے پوچھا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی کسی الوہی ریفرنس کے لیے تم سے لڑ رہا تھا، اب کیونکہ اپنی ذات شامل ہو رہی ہے تو ہم اپنی ذات کے لیے اپنے غصے کو استعمال کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ اسی طرح
کربلا میں ایسا ہوا کہ ان کے پاس ذوالفقار جیسی طاقت تھی، آپ کے جسم پر زخم لگ رہے تھے، آپ کو پیاس دی جا رہی تھی، آپ کو بھوک دی جا رہی تھی، آپ تپتی دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، گرم ریت تھی، اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے آپ کے سامنے شہید ہو رہے تھے، لیکن اخلاقی شعور تھا کہ وہ اپنے سٹینڈرڈ سے اترا ہی نہیں۔ تو ہم اگر اپنے اخلاقی شعور کو تربیت دے لیں، ان اخلاقی شخصیات کی محفلوں میں یا کلام پڑھ کر وہاں بیٹھ کر اگر ہم تربیت دے لیں، تو ہمارا اخلاقی شعور اس قابل ہو جائے گا کہ وہ ہمارے جسم پر واقعی سوار ہو سکے۔ وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ اس جسم کو اپنی مرضی سے چلائے گا، ان جبلتوں کو اپنی مرضی سے چلانا سیکھ جائے گا۔ وہ ان جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو پیوریفائی کرے گا۔ جیسے جسم کی جو ہر ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں ایک سنجیدگی بھی ہوتی ہے اور اس میں ایک حق کا پہلو بھی شامل ہوتا ہے۔ جیسے یہ کھانا مانگتا ہے تو اسے بالکل بھوکا نہیں مارنا بلکہ حلال کھانا ہے۔ یہ اب ضمیر کی یا اخلاقی شعور کی یا احسن تقویم کی مطلب کہ جو ہے نا وہ سٹینڈرڈ ہے۔ یہ مطلب کہ اپنے جسم کے لیے وہ جو ہے نا یہ جسم جو ہے اپنی لذت چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے نکاح رکھا ہے، اس کا بھی ایک ضابطہ ہے۔ اسی طرح اور کچھ اس کی جو ڈیمانڈز ہیں تو ان کو ایک دائرے میں لے کے آتا ہے ہمارا اخلاقی ذہن، ہمارا اخلاقی شعور۔ تو ہم نے اس کو ترتیب دینا، اس کے لیے ہمیں مختلف لوگوں سے اٹیچ ہونا پڑے گا جنہوں نے زندگی میں اخلاقیات پر قائم رہ کر دکھایا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، آپ کو زندگی میں جب کوئی بڑا مسئلہ آئے گا، آپ کو جب دین سے باہر لے جایا جائے گا، آپ کو جب آپ کے اخلاقی سٹینڈرڈ سے گرایا جائے گا، تو اس کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کا جسم ہوگا۔ آپ کو جیسے ہمارے پلیئرز لوگ ہیں نا، یہ بہت لمبا عرصہ نہیں کھیل پاتے، اس کی ریزن ہے ایک، اسے کہتے ہیں ہنی ٹریپ۔ جو باہر کے ممالک ہیں وہ کچھ گرلز جو ہیں وہ ان کی زندگیوں میں اتار دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ شہوتوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اپنی فٹنس کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ تو ان کے جسم نے ہی ان کی اس سکل کو جو کرکٹ میں تھی یا ہاکی میں تھی یا کوئی بھی اور گیم، اسے ڈسٹرب کر دیا۔ یا پھر آپ کو آسائش دی جاتی ہے، جیسے بہت سارے غدار ہوتے ہیں، ہم مختلف موویوں میں ڈراموں میں یہ دیکھ چکے ہیں، ان کو آسائش دی جاتی ہے کہ وہ مطلب کہ کچھ تن آسانی کے لیے، اس جسم کی آسانی کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم زہد سیکھ لیں، زہد کیا ہوتا ہے؟ زہد ہوتا ہے دنیا پر کم سے کم ڈیپینڈ کر کے جینے کی صلاحیت۔ تو ہم اگر زہد سیکھ لیں، ویسے چیزیں اکٹھی تو کریں، مطلب ایک مومن کو اچیور ہونا چاہیے، اس کے پاس جو دنیا کا مال و دولت ہے یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ ان پر ڈیپینڈ کیے بغیر جینے کا سلیقہ جانتا ہو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو آپ مطلب کہ آسائش سے بچ کے رہیں گے کہ آپ کو کچھ آسائش دے کر یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی 2 نمبر شعبہ اپنے ساتھ لے کے چلا جائے، یا کوئی اس طرح کی ایک جو ہے نا وہ ڈیمانڈ ہو، یا کوئی ایسی آپ کی ورکنگ میں کوئی چیز آتی ہو کہ کوئی آپ کو ایک بریف کیس آفر کرے اور آپ کرپشن کر کے بیٹھے ہوں۔ تو آسائش سے بچ کے رہیں گے۔ اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے درد کا۔ آپ کے اخلاقی ذہن کو یا اخلاقی شعور کو ڈیمیج کرنے کے لیے آپ کے جسم کو اذیتیں دی جاتی ہیں۔ جیسے سپاہی مقبول حسین کا بہت بڑا واقعہ ہے، مجھے بڑا پسند ہے کہ وہ ہندوستان میں قیدی بن گیا کسی وجہ سے، تو وہاں پر وہ ایک نعرہ لگاتے تھے، پاکستان زندہ باد۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ناخن کھینچنا شروع کر دیے۔ تو جسم کو درد دیا جاتا ہے اخلاق کو پست کرنے کے لیے، تو وہ اس پر ایگری نہیں ہوئے، وہ پھر بھی جو ہے نا انہی خون بہتی انگلیوں سے پاکستان زندہ باد لکھ رہے تھے۔ وہ فیض نے کہا تھا نا، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا حاصل، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا،
کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ تو مقبول حسین نے یہ کیا۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ ایک 7x7 کے نا لوہے کے بلاک میں بند کر دیا، قید کر دیا، لیکن خیال قید نہیں ہوا، وہ وہیں پر قائم رہا جہاں پر اسے رہنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے ان کی زبان کاٹ دی، لیکن وہ پھر بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے پر متفق رہے۔ تو آپ کو نا زندگی میں درد دیا جائے گا، وہ بھوک کا ہو سکتا ہے، وہ جناب کسی عزت کے چلے جانے کا، یعنی کہ آپ کو بے عزت کر کے ذہنی اذیت دی جائے گی، آپ کو جو ہے وہ آپ کی جان جانے کا خوف ہوگا، اس طرح کا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے میری طرف سے خوشخبری۔ اب صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے کسی بھی طرح کے حالات میں اپنے اخلاقی سٹینڈرڈ پر قائم رہنا۔ یہ صبر کی ڈیفینیشن ہے کہ کسی بھی طرح کے اذیت ناک حالات میں اپنے اخلاقی ضابطوں پر قائم رہنا، یعنی کہ آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ عمل اپنا جو ہے اس کی رہنمائی اپنے اخلاقی جو ہے وہ آئین سے لیتے رہیں، اپنے مطلب دین سے چیزوں کو ڈرائیو کر کے پھر آپ عمل کرتے رہیں، نہ کہ آپ کا کوئی ریئیکشن ہو۔ خیر، تو یہ 3 بڑے مسائل آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو لالچ دیا جائے گا، آسائش دی جائے گی، آپ کو جسمانی سہولتیں دی جائیں گی، جسمانی لذتیں دی جائیں گی، اور سب سے اینڈ پر وہ لوگ جو کچھ قائم رہتے ہیں انہیں درد دے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ جو اس کے باوجود قائم رہے، اس کا مطلب وہ پھر اخلاقی طور پر بڑا مضبوط شخص ہے۔ اب جو شخص اپنے جسم کو اذیت میں ڈال کر اپنے ذہن پر قائم رہنا جانتا ہے، وہ یہ بھی جان لے کہ آپ کی اصل شخصیت آپ کا جسم نہیں ہے، یہ بس یہاں تک سواری کے لیے۔ ہم یہاں نہیں تھے تو جسم ہمارے ساتھ نہیں تھا، ہم یہاں نہیں ہوں گے تو جسم ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہم تو ویسے بڑا مطلب کہ ہمارا مطلب لائف سٹائل الٹ ہو گیا ہے کہ ہم اپنا چہرہ گورا کرنے کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، اس کی خوراک کی بڑی جو ہے وہ ہمیں فکر ہوتی ہے، وہ کسی بھی مطلب کہ شرط پر ہم جسم کی خوراک پوری کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ جسم کی ویلیو یہ ہے کہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ جسم میری شخصیت پر پڑی ہوئی ایک گرد سفر ہے، میں جیسے ہی منزل پر پہنچوں گا اسے جھاڑ کے علیحدہ کر دوں گا۔ جیسے بلے شاہ نے کہا تھا، وے بلیا اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، یعنی کہ یہ جسم مرے گا، میرا اخلاقی شعور کبھی بھی نہیں مرنے والا۔ تو اس کی حفاظت کریں، جسم کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو شک کی نظر سے دیکھیں، ان کا پورا جائزہ لیں، ان پر اپنے اخلاقی ضابطوں کا ایک پورا انالیسس کریں، پھر جا کے دیکھیں گے کہ میری اب خواہش جو ہے وہ کوئی پیوریفائی ہوئی ہے یا نہیں۔ جب تک اس کی پیوریفیکیشن یعنی تزکیہ نہیں ہو جاتا، ہمیں اس جسم کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ماننی۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ کیا ہوتا جائے گا کہ ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا خیال جو ہے وہ ہمارے جسم پر سوار ہو جائے گا، اور جب وہ سوار ہو جائے گا، وہ جب اس کی لگاموں کو پکڑ لے گا تو پھر وہ جیسے چاہے وہ اس کو استعمال کرے گا۔ پھر ہمارا یہ سوال ہی نہیں رہے گا کہ میں خود پر کیسے قابو پاؤں۔ میں خود پر ایسے قابو پاؤں گا کہ میں طاقت لوں گا اپنے دین سے، اپنے اخلاقی ضابطوں سے، اور اپنے دین کی ان بڑی شخصیات سے جنہوں نے کسی بھی حال میں اخلاق پر قائم رہ کر دکھایا ہے۔ وہ چاہے طائف سے گزرے، وہ اپنے اخلاق پر قائم تھے، چاہے وہ ایک پیغمبر ایک درخت میں تھے اور آرا چل گیا لیکن وہ اپنے اخلاق پر قائم تھے، چاہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، وہ جیسے ہی ہوش میں آئے تو کہا کہ میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ تو وہ کسی بھی حالت میں جو شخصیات اپنے اخلاقی ضابطے پر قائم رہی ہیں، ہمیں ان کی زندگی کے ساتھ اٹیچمنٹ پیدا کرنی۔ اسی طرح ٹیپو سلطان کہ جب ان کا قلعہ جو تھا اس کو جو ہے نا وہ انگریزوں نے گھیر لیا، تو ایک سفیر آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے بہت سارے سپاہی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ غدار ہیں،
جو وفادار تھے انہیں ہم نے شہید کر دیا ہے، تمہارے پاس کوئی موقع نہیں بچا اس جنگ کو جیتنے کا، تو تم کیا کرو کہ ہماری جو ہے نا وہ اطاعت کر لو، تو ہم تمہیں اس سے بڑا قلعہ دے دیں گے، اس سے بڑے عہدے دے دیں گے، تمہیں خوشحال کر دیں گے۔ تو ٹیپو سلطان نے فرمایا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی، یعنی کہ مجھے اپنے اخلاقی ضابطوں پر گزارا گیا ایک دن قبول ہے، تمہارے دیے گئے آئین پر 100 سال جینے سے مجھے ایک دن زیادہ عزیز ہے۔ تو کسی بھی حالت میں اپنے اخلاقی ضابطے سے جو ہے نا وہ نہیں نکلنا، یہ ہمارا سوال ہے، اور پہلے ہمیں اپنا اخلاقی ضابطہ ڈسکور کرنا پڑے گا، اسے مکمل سمجھنا پڑے گا، پھر ہم اس پر پرفارم کرنے والی شخصیات کی زندگی دیکھیں گے۔ مثلا ہمارا اخلاقی ضابطہ اگر لکھے میں دیکھیں تو قرآن ہے، اگر پرفارم ہوتے دیکھیں تو سنت ہے، تو ہم ان چیزوں کے ساتھ جڑ جائیں تو ہم پھر حاکم بالوجود ہو جائیں گے، یعنی اپنے آپ پر ہم حاکم ہو جائیں گے۔ اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم اپنی جبلتوں کے غلام ہوتے ہیں، پھر ہم اپنی ضرورتوں کے غلام ہوتے ہیں۔ جیسے وہ اقبال نے ہی کہا ہے نا کہ پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، یعنی کہ جب ہم کسی غیر کے آگے جھک جاتے ہیں تو نہ تو پھر جسم میرا رہا کیونکہ میں اس کا حاکم نہیں رہ گیا، اور نہ پھر خیال میرا رہا۔ تو ہمیں دونوں صورتوں کو، جسم کو اپنے ذہن کی حاکمیت میں رکھنا ہے اور اپنے ذہن کو اپنے دین کا فالور رکھنا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سائیکالوجی پڑھ لیں، جو سوشیالوجی پڑھ لیں، میں نے پڑھ دیکھی ہیں، مطلب آپ جو کریں گے، میں نے کافی کچھ پڑھ لکھ کر پھر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی شے اخلاق پر لا سکتی ہے تو وہ ہمارا دین ہے، اس کے ساتھ اپنی محبت پیدا کرو، اس کی سمجھ پیدا کرو، آپ اپنے اوپر حاکم ہو جائیں گے، پھر جو خود پر حاکم ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کائنات کی حاکمیت دیتا ہے۔ جب ہم پورے انسان بنیں گے تو پھر ہم اس کائنات کے حاکم ہیں، ہم ان چیزوں کے حاکم ہیں۔ آج وہ چیزیں جو ہمیں اچیو کرنا مشکل لگتی ہیں، جب ہم خود کو اچیو کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کو حاکمانہ نظروں سے دیکھیں گے، کیونکہ اب ہم انسان بن چکے ہیں اور اس کائنات کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام انسان ہونا ہے۔ تو انسان بننے میں وقت لگے گا، انسان بن جائیں تو پھر یہ جو رینک شینک ہیں، یہ جو بھی ہیں، یہ کروڑوں روپے ہیں، یا یہ دنیا میں اپنا آرڈر نافذ کرنا ہے، یا کہ یہ امت کی سرداری ہے، یہ سب کچھ ثانوی ہو جائے گا۔ بس خود کو مضبوط کرو، اپنی تعمیر سے آپ نے دراصل اس پورے جہان کو تسخیر کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔